الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر اس کو یعنی درود پاک کو دعا کے شروع میں بھی درود پاک پڑھا جائے اور دعا کے اختتام پر بھی درود پاک کا نذرانہ اگر پیش کیا جائے تو رب ذوالجلال اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد ہے، شام میں آپ رہتے تھے اور باقاعدہ شام سے ایک قاصد کو بیچتے، سال میں 2-3 مرتبہ اس قاصد کو بیچتے اور جتنا درود پاک حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پڑھا ہوتا وہ درود پاک ان کو لکھ کر بیچتے، پرچی پہ لکھ کر بیچتے، اور وہ درود پاک اس قاصد کو وہ بتاتے کہ جاؤ اور میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دو بدو جالیوں کے سامنے بیٹھ کے میرا سلام بھی عرض کر لیں اور یہ درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کرتے اور میری طرف سے وہاں بیٹھ کے درود پاک کے نذرانے پیش کریں۔ تو وہ سال میں کئی مرتبہ مختلف قاصدوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ اس قاصدوں کو بھیجا کرتے تھے۔ حضرات ذی وقار، میں آپ کی خدمت میں باجماعت نماز کے حوالے سے کچھ گزارشات کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اگر علیحدہ نماز پڑھی جائے وہ ایک نماز کا ثواب ہے، مگر اگر باجماعت نماز پڑھی جائے تو اللہ رب العالمین 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی باجماعت جو نماز کی برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ باجماعت جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، چونکہ فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح صف در صف کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کسی بھی نبی کے امتیوں کا اس طرح صفوں میں وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، وہ جمگٹا بنا کر جس طرح ایک جھنڈ بنتا ہے، ہجوم بنتا ہے، اجتماع بنتا ہے، تو اجتماعی صورت میں وہ خدا کی عبادت کرتے تھے۔ مگر یہ صف در صف، جو صف کے بعد صف، صف کے بعد صف، یہ صرف اعزاز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو ملا ہے کہ جب مسلمان صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کون اعلیٰ ہے کون ادنا ہے۔ مسلمان ادنا ہوتا نہیں، اعلیٰ ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس اجتماع میں 20 بندے شامل ہو جائیں اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، یعنی ایک صالح بندہ، رجل صالح، اس میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو صالح ہوتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی جو آمین ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ 20 بندے جہاں پر اکٹھے ہو جائیں تو اس میں جس قسم کی دعا کی جائے اس 20 بندوں کی برکت سے اللہ ہر دعا وہاں قبول فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہی وعید جو ہے وہ 40 بندوں کے لیے بھی ہے۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جہاں اتنے سارے بندے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ رب تعالیٰ کریم اس اجتماع پر، اس بندوں پر، ان صفوں پر، رسول اللہ کے غلاموں پر کتنا کرم فرماتا ہوگا کہ تمام مسلمان جب یک زبان ہو کر اللہ کے حضور ہاتھ بلند کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ آقا کریم علیہ السلام کہ امتی کو خدا کتنے شان و شوکت سے نوازتا ہوگا۔ حضرات اسی وقار حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی شریف میں حاضر ہوا اور جب حاضر ہوا تو میں وہاں بیٹھا
رسول کریم پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور ابھی مسجد شریف میں اور کوئی بھی نہیں تھے، صرف میں اکیلا تھا۔ نماز مغرب کے لیے میں حاضر ہوا باجماعت نماز کے لیے، اور جو وہاں پر میں بیٹھا تو دوسرے نمبر پہ جو بندے آئے نا مسجد نبی شریف میں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت عثمان غنی جب مسجد میں تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک کونے میں بیٹھ گئے نماز کے انتظار میں۔ تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کر حضرت عثمان غنی کے پاس بیٹھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، آپ کو ایک رسول اللہ کا فرمان نہ سنا دوں؟ یعنی جو فرمان آپ تک پہنچ جائے تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ فرمان آپ اپنے گھر میں بھی جا کے سنائیں، کسی کو بھی سنائیں، آپ کا حق ادا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو جب تک نماز کھڑی نہیں ہوتی، جماعت کھڑی نہیں ہوتی، تو میں آپ کو رسول اللہ کی ایک حدیث نہ سنا دوں؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا ضرور سناؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو بندہ مسلمان مومن عشاء کی جو نماز ہے وہ بجماعت نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ جو بندہ عشاء کی نماز پڑھے اور گھر جا کے باوضو سو جائے، تو اللہ کریم کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں خدا آدھی رات عبادت، کامل عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صرف عشاء کی نماز پڑھے اور پھر وہ بندہ باوضو سو جائے، آرام کرے، خدا نے رات بنائی ہے آرام کے لیے، تو صبح اٹھے اور صبح کے وقت میں پھر وہ جماعت سے نماز پڑھے، تو اب یہاں پر پھر آقا کریم علیہ السلام نے قسم اٹھا لی کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھے اور صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھے، تو اللہ کریم اس شخص کے اعمال نامے میں پوری رات قیام کا ثواب لکھ دیتا ہے، پوری رات عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جماعت کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے جو ایک جنگ سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے، تو کفار نے ان کو دیکھا اور ان کا پیچھا کیا، کافی کفار تھے۔ انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، تھوڑے سے بندے ہیں، تو ان کا پیچھا کرتے ہیں تو یہ رات کو تو کہیں سوئیں گے نا جی، پیدل سفر ہیں، تو ہم چونکہ پیچھے پیچھے جھاڑیوں میں آ رہے ہیں، تو جہاں پر یہ قیام کریں گے نا رات کو، تو یہ جب یہ سو جائیں گے تو وہاں پر ہم تیروں کی بارش کر دیں گے اور سوتے سوتے ان سب کو مار دیں گے۔ مگر انہیں کیا پتا تھا جی کہ زندگی موت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے نا جی، بندہ تو نہ کسی کو مار سکتا ہے نہ کسی کو کوئی زندگی دے سکتا ہے، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ اب وہ تمام صحابہ کرام مدینہ طیبہ کی طرف جب روانہ ہوئے نا، تو نماز کا وقت ہوا۔ اب جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے صفے بنا لی، پانی تو تھا نہیں ان کے پاس، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، انہوں نے تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد ایک صحابی رسول کو امام بنا دیا اور باقی ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، تو جماعت شروع کر دی۔ اب کفار جو تھے وہ سامنے کی طرف سے بھاگے بھاگے اس طرف سے آئے اور جھاڑیوں میں بیٹھے۔ تو جب انہوں نے نماز شروع کر دی نا جی، تو ان میں سے جو ایک نشانہ باز تھا، جن کا نشانہ کبھی بھی خطا نہیں جاتا تھا، اس نے کہا میں ان کو مارتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سب نے مشورہ دی کہ آپ چونکہ نشانے میں بڑے تیز ہیں تو آپ جو ہے نا جی ان کو نشانہ لگا کے ان کو تیر مار دیں۔ تو اس بندے نے، اس میں ایک پادری بھی تھا جو ان کا بہت بڑا عالم بھی تھا، تو اس میں سے ایک کافر یہودی نے جب تیر سے مارا نا صحابی رسول کو، تو وہ جا کر وہ تیر اسی کو لگا جو نماز پڑھا رہا تھا، چونکہ سامنے کھڑے تھے نا جی، تو سامنے کھڑے تھے تو اس جو امام تھا اس کے سینے پر تیر لگا، اور جب سینے پہ تیر لگا نا جی تو وہ صحابی رسول گر گئے۔ تیر جب سینے میں لگا، خون کا فوارہ نکلا تو وہ گر گئے وہاں۔ اب جو گر گئے تو انہوں نے نماز توڑی نہیں،
دوسرا صحابی جو پیچھے کھڑا تھا وہ پاؤں کو گھسیٹتا گھسیٹتا امامت کی جگہ پہ کھڑا ہوا. اب وہ تڑپ رہا ہے خون سے، مگر جماعت کا سلام نہیں پھیرا انہوں نے. وہ دوسرا صحابی آگے تشریف لائے اور اسی جگہ پر کھڑے ہو گئے جہاں پر پہلے والا امام کھڑا تھا. اس نے نماز شروع کر دی، دوسری رکعت اس نے پڑھائی. جب تیسری رکعت کی باری آئی تو ان کافروں نے پھر ایک تیر مارا اور جا کر اسی امام کو لگا جو نماز پڑھا رہا تھا، وہ بھی گر پڑا. تو جب تیسری مرتبہ انہوں نے نشانہ لگایا نا، اب دو صحابی خون میں لت پت پڑے ہیں، جماعت شروع ہے، سلام نہیں پھیرا کسی نے، چونکہ اللہ کی بندگی تو سلام کسی نے نہیں پھیرا. امام کی جگہ چینج ہو گئی، دوسرا صحابی کھڑا ہوا وہاں، اس نے نماز شروع کر دی. جب تیسری مرتبہ اس پادری نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا، اس کافر کا، اس عالم دین نے، پادری نے، اس نے کہا نہ مارو نہ مارو نہ مارو. 3 مرتبہ کہا نہ مارو. کیوں؟ اس نے کہا کیوں نہ مارے؟ انہوں نے کہا کہ جو بندہ، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 2 لاشیں ان کے سامنے پڑی ہے، 2 بھائیوں کی لاشیں بھی اگر ان سے ہم سجدے نہ چھڑوا سکے تو ہم دوبارہ بھی اگر پیدا ہو جائے ہم اس قوم کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور سارے کے سارے سامنے آئے اور انہوں نے وہ جو ہتھیار تھے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیے اور انہوں نے کہا تمہارا رب سچا، تمہارا رسول سچا، تمہارا دین سچا، تو لہٰذا آپ ہمیں ابھی مارنا چاہتے ہو تو بے شک مار دو، معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو تم پڑھتے ہو، رسول کریم کی غلامی کا توق ہم بھی گلے میں ڈالتے ہیں. اور وہ سارے کے سارے جو کافر تھے، پادری تھے، وہ جو غیر مسلم تھے، صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اور انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. حضرات ذی مقار، باجماعت نماز کی بڑی برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں. اللہ کریم ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کے عادی بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضریوں کو اپنی جناب میں شرف قبولیت نصیب فرمائے.